کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے سارے مہینوں سے، ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین کرام، نعمت افطار کی خصوصی ٹرانسمیشن ایئر وائی کیو ٹی وی کے لاہور اسٹوڈیو سے براہ راست آپ دیکھ رہے ہیں، اور آپ کا میزبان ڈاکٹر سرور حسین حاضر خدمت ہے۔ قرآن اور اسلام ہمارا یہ خصوصی سیگمنٹ ہے، پروگرام ہے، اور اس میں ہم قرآن کے تعلق سے مختلف موضوعات پر بات کر رہے ہیں۔ حمد باری تعالیٰ سے آغاز کرتے ہیں اور حمد کے چند اشعار پیش کرتے ہوئے پروگرام کے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ باللہ نے سورہ رحمان کل من علیہا فان، باللہ نے سورہ رحمان کل من علیہا فان، میرے خدا کا ہے فرمان کل من علیہا فان، بقا کا پھول کھلا ہے اسی کے آنگن میں، بقا کا پھول کھلا ہے اسی کے آنگن میں، ہوا ہے جس پہ یہ عرفان کل من علیہا فان، اور رہے حیات پہ جاری اسی کا پہرا ہے، رہے حیات پہ جاری اسی کا پہرا ہے، نفس نفس کا ہے اعلان کل من علیہا فان، کسی کے جانے سے کار جہاں نہیں رکتا، کسی کے جانے سے کار جہاں نہیں رکتا، بنا ہے ایسے ہی نادان کل من علیہا فان، اور ملی ہے جتنی بھی مہلت سمجھ غنیمت ہے، ملی ہے جتنی بھی مہلت سمجھ غنیمت ہے، بس اپنے آپ کو پہچان کل من علیہا فان، بس اپنے آپ کو پہچان کل من علیہا فان، فنا کے رستے پہ دونوں یہ ایک جیسے ہیں، گدا ہو یا کوئی سلطان کل من علیہا فان، ہر ایک غم کا مداوا یہ نسخہ یکسیر، ہر ایک درد کا درمان کل من علیہا فان، اور کبھی جو زندگی میں تجھ کو گنگناتا ہوں، کبھی جو اے زندگی میں تجھ کو گنگناتا ہوں، تو ٹوٹتی ہے یہیں تان کل من علیہا فان، اور گداز و سوز و دل و جان یہ نغمہ لاہوت، جمال دیدہ حیران کل من علیہا فان، یہ ورد سارے وظیفوں کی جان ہے سرور کل من علیہا فان، کل من علیہا فان۔ ہم کے یہ اشعار آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہوئے حسن اتفاق کے آج جو ہمارا موضوع ہے وہ بھی متصل ہے اسی مضمون کے ساتھ کہ موت کی حقیقت کیا ہے۔ قرآن کریم ہمیں اس زندگی اور اس کے بعد کی زندگی کے حوالے سے کیا تعلیم دیتا ہے، اور اس زندگی کی کیا حقیقتیں ہمارے اوپر آشکار کرتا ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے۔ ہماری خوش بختی ہے کہ ہمیں پھر ری جوائن کیا ہے جمعرات اور جمعہ کے بعد جناب مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب، خطیب جامع مسجد داتا دربار۔ خوش آمدید کہتے ہیں جناب ایک بار پھر آپ کو۔ جناب قاری محمد یونس قادری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، ایئر وائی کیو ٹی وی کے جانے پہچانے میزبان اور ہوسٹ، اور آج آپ ان کو اس پروگرام میں بطور مہمان اور اسکالر گفتگو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ جناب پیر عرفان الہی قادری صاحب بھی تشریف فرمائیں، آپ کو بھی دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ بھی ایک دن کے وقفے کے بعد تشریف لائیں، اور بہت اچھی ہماری گفتگو ہوتی ہے۔ مفتی صاحب، آغاز کرتے ہیں گفتگو کا۔ قرآن موت اور فنا کا جو تصور پیش کرتا ہے، اس کی جو حقیقت ہمیں بتاتا ہے، اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں۔ جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، اور آپ نے یقیناً آج کا کلام حمدیہ جو ہے وہ بالکل اس سے ریلیونٹ اور اس کی ترجمانی کرتے ہوئے آپ نے پیش فرمایا۔ موت اور اس کی حقیقت، اور اس کے بعد حیات بعد الموت کا تصور، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی فنائیت، دنیا میں موجود رہنے کی مقصدیت، جی، اور اس کے بعد پھر حیات بعد الموت کا تصور، یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو قرآن مجید میں رب کائنات نے بیان فرمائی ہیں۔ مکی جتنی صورتیں ہیں، آپ اگر
بنیادی مضامین کے اعتبار سے اگر ہم ان مکی صورتوں پہ غور کریں اس کے مضامین پر، تو اس میں جو 3 بنیادی عنوانات قرآن مجید میں ذکر کیے گئے ہیں وہ ایک توحید، ایک رسالت اور ایک آخرت، ٹھیک، اور قیامت۔ صحیح، کیونکہ کفار اور مشرکین کے دیگر شرکیہ جو عقائد تھے ان کے ساتھ ساتھ ایک بڑی بنیادی چیز جو ان کے اندر تھی کہ وہ موت کے بعد کی زندگی کا انکار کرتے تھے۔ صحیح، ان کا تصور یہ تھا کہ بس یہ جو ہمیں زندگی دنیا میں ملی ہوئی ہے بس یہی ہے، اس کے بعد نہیں ہے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں 2 جو بنیادی طریقوں سے اس کو سمجھایا ہے اور دعوت فکر دی ہے۔ ایک تو یہ فرمایا کہ بھئی تم موت کا کیسے انکار کر سکتے ہو، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ غور کی دعوت دی ہے، ٹھیک، کہ تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو۔ اس کی دلیل میں یہ فرمایا کہ تم ہست سے بود اور امکان میں اللہ تعالیٰ تمہیں وجود بخشا، عدم سے وجود میں لایا، پھر اس کے بعد یہ دنیا کی زندگی، پھر اس کے بعد تمہاری موت ہے، پھر اس کے بعد صرف یہی نہیں ہے کہ یہ ختم ہو جائے گا بلکہ اس کے بعد پھر تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ ٹھیک، ثم الیہ ترجعون، صرف یہی نہیں ہے کہ زندہ کیے جاؤ گے بلکہ اللہ کی بارگاہ کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ صحیح، اور لوٹائے جانے میں پھر آگے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہیے دیکھیے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ واہ، سبحان اللہ۔ اس طرح کی بے شمار آیت، بلکہ سورہ بنی اسرائیل میں ایک مکالمہ ذکر ہے، ایک مشرک حضور علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور اس نے ایک بوسیدہ ہڈی کسی مردار کی اٹھائی ہوئی تھی، گلی ہوئی، تو کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ان ہڈیوں بوسیدہ کے بارے میں تم کہتے ہو کہ یہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گی؟ تو اللہ رب العزت نے آگے سے فرمایا کہ قل کونوا حجارۃ او حدیدا، واہ، کہ محبوب ان کو فرمائیں کہ تم لوہے کے بن جاؤ یا اس سے بھی کسی، او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا تمہارے ذہن میں کوئی سخت سے سخت کوئی حیات کا باقی رہنے کا تصور ہے تم اس میں بھی چلے جاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہیں پھر بھی دوبارہ زندہ کرے اللہ گا۔ اکبر، فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، یہ پوچھتے ہیں کہ یہ کرے گا کون، کون لوٹائے گا۔ یہاں پہ ضرب لگی ہے اور یہاں پہ دعوت فکر ہے، قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اللہ اکبر، کہ اس پہ غور کرو کہ جس نے تمہیں قطرے سے وجود بخشا ہے، جو عدم سے وجود میں تمہیں لے آیا ہے، جس نے تمہیں وجود بخش دیا ہے وہی تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ سورہ قیامہ کو پڑھ لیجیے، صحیح، تو وہاں پہ اس حیات کے تصور کو، دوبارہ زندہ کیے جانے کے تصور کو یوں فرمایا کہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ٹھیک، ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما، کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ بوسیدہ ہڈیوں کو کیسے جمع کرے گا، تو محبوب آپ ان کو فرما دیجئے کہ ہم تو ان کو زندہ کرنا، دوبارہ اٹھانا تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ واہ واہ، ان کے جسموں پر دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے انگلیوں کے پوروں کی جو گولائی تھی، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، ہم اس سبحان گولائی کو بھی، بلکہ بعض مفسرین نے انگلیوں کے پوروں پر جو یہ فنگر پرنٹس ہیں، جی یہ جی، لکیریں ہیں، اللہ کریم فرماتے ہیں ہم تو قیامت والے دن ان کو بھی اسی طرح بنائیں۔ کیا بات، یہ ایک بنیادی عقیدہ سبحان اللہ، سبحان حیات اللہ، بعد الموت کا ہے، جو بنیادی طور پر کافرانہ عقیدہ تھا، اور اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ جسے اقبال نے کہا ہے کہ موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی، ٹھیک، موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ صبح زندگی، صبح دوام زندگی۔ صبح دوام زندگی۔ پیر صاحب، کائنات کے اختتام کے حوالے سے بھی قرآن حکیم میں تفصیلات موجود ہیں کہ کس طرح سے یہ بنی بنائی جو کائنات ہے یہ فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، ہر چیز جو ہے وہ فنا کر دی جائے گی، اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیں قبلہ مفتی صاحب نے جس طریقے سے ہمیں یہ سارا جو اس کا سسٹم حیات بعد الممات کا بیان فرمایا ہے، ہم نے یہ سمجھا، دنیا نے یہ سمجھا، اور غیر مسلم، غیر مذہب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں، اب یہاں ہی رہنا ہے۔ بعض لوگ جلا بھی دیتے ہیں،
لیکن قرآن مجید میں بارہا مقامات پر یہ بات فرمائی گئی ہے کہ یہ دنیا میں جس میں تمہیں بھیجا گیا ہے، اس کے بعد جو موت کا ہے یہ ایک ذائقہ ہے، اس کے بعد پھر حیات ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا ایک ذائقہ ہے، مکمل فنا نہیں، اس کے بعد پھر حیات موجود ہے۔ جیسا کہا جاتا ہے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ کی طرف ہی جانے والے ہیں۔ تو اس لیے جو بحیثیت مسلم صحیح بخاری و مسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سور پھونکا جائے گا تو 40 کا وقفہ ہے۔ تو عرض کیا گیا کہ کیا 40 دن کا؟ تو آپ نے فرمایا کہہ نہیں سکتے۔ کیا 40 مہینوں کا؟ فرمایا کہہ نہیں سکتے۔ حضور نے یہ فرمایا کہ جس طرح سبزہ اگتا ہے نا، بارش برسے گی سبزہ اگتا ہے، اسی طرح پھر یہ بوسیدہ ہڈیوں سے اسی طرح لوگوں کو زندہ کیا جائے گا، اور اسی طرح پھر یہ حساب و کتاب ہم دعا مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ اب آخرت کو حسین کیسے کرنا ہے؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی ہماری زندگی ہے۔ بھئی اس سے پہلے بھی تو زندگی تھی، عالم ارواح میں تھے، اب وہ زندگی بھی اللہ کے قرب والی تھی، اب یہ زندگی لہو لعب کی ہے، ٹھیک، دنیا کے کھیل تماشا ہے، دنیا کے معاملات ہیں، اپنا خدا سے دوری ہے، عبادت سے دوری ہے۔ اب وہ جو زندگی عالم برزخ کی وہ پھر اللہ کے قرب والی ہے، اور موت کے بعد پھر حیات ہے، اور موت کے بعد حیات ہے تو پھر ہی وہ لوگوں کے ساتھ جو جزا و سزا کے معاملات ہیں تو اسی امر پر ہیں۔ تو فرمایا گیا بوسیدہ ہڈیوں کو بھی اسی طرح زندہ کیا جائے گا، اور قرآن مجید نے متعدد مقامات پر اس چیز کی جو ہے بیان فرمایا ہے۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ اچھا، موت کے بعد کی جو زندگی ہے، ابھی ہم جس مرحلے پہ پہنچے ہیں، اس کا بھی ایک پورا تصور قرآن حکیم بیان کرتا ہے کہ یہ زندگی جس کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ بالکل شاید سب کچھ ہے، لیکن قرآن جو حقیقی زندگی کا تصور ہمیں آخرت کی زندگی کا دیتا ہے، اس کا ایک پورا خاکہ، پورا نقشہ وہ قرآن کے اندر موجود ہے۔ اس حوالے سے کچھ رہنمائی فرمائیے۔ جی محترم ڈاکٹر صاحب، میں عرض کرتا ہوں الحمدللہ ہمیشہ آپ کا یہ طر امتیاز رہا کہ موضوع کی مناسبت سے آپ کلام عطا فرماتے ہیں۔ اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، اور آپ کے اللہ پاک نطق کے اندر اور رحمتیں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ آمین۔ جس طرح حضور قبلہ مفتی صاحب نے، قبلہ پیر صاحب نے ماشاءاللہ ایک جمالی خاکہ پیش کیا ہے، بڑا خوبصورت انداز سے قرآن کے آیات کا گلدستہ بھی پیش کیا۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیں قرآن پاک کا جب آغاز ہوتا ہے اور رب کائنات متقین کی نشانیاں بیان فرماتے ہیں، تو ان نشانیوں میں جو نشانی ابتداءً رب کائنات بیان فرماتے ہیں نا، ایمان بالغیب کا، نماز کا، زکوٰۃ کا، اور کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، تو پھر فرمایا وبالآخرۃ ہم یوقنون، فرمایا آخرت پر ایمان بہت ضروری ہے۔ پھر رب کائنات نے قرآن پاک میں فرمایا یستنعذبہم مرتین ثم یردون الی عذاب عظیم، یہ اگلی زندگی جو ہے، اس حیات کے بعد جو اگلی زندگی، اس کی بابت کہا کہ اللہ پاک تمہیں 2 دفعہ عذاب دے گا، ایک عالم برزخ قبر کا عذاب ہے، پھر اس کے بعد قیامت کا عذاب ہے۔ پھر قرآن پاک میں رب کائنات نے فرمایا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، فرمایا کہ آخرت کا عذاب بڑا دردناک ہے۔ پھر قرآن پاک میں فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، یہ عالم برزخ کی بات کی۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب 3 زندگیاں ہیں، ایک حیات دنیا کی زندگی ہے، ایک حیات برزخ ہے، اور ایک حیات اخروی ہے۔ ٹھیک، اور حیات اس زندگی کے بعد وہ اگلی زندگی برزخ کی شروع ہو جاتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی کی قبر پہ کریم آقا جلوہ گر ہوئے، اور دفنانے کے بعد کریم آقا علیہ السلام نے بلند آواز سے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا کہ قبر کی عادت ہے کہ وہ مردے پہ تنگ ہوتی ہے، تو وہ حالانکہ صحابی رسول ہے، ڈاکٹر صاحب ہم کس باغ کی مولی ہیں، صحابی رسول سرکار دو عالم خود کھڑے ہیں، اور قبر کی عادت ہے وہ تنگ ہو رہی ہے۔ فرمایا کہ جب میں نے اللہ کا ذکر کیا تو قبر کو اللہ پاک نے کشادہ فرما دیا۔ اللہ، یعنی اس زندگی کے بعد اگلی زندگی ہے۔ سرکار دو عالم کا گزر ایک جگہ سے ہوا تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ میں عالم برزخ کی زندگی عرض کر رہا ہوں، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان دونوں قبروں پہ عذاب ہو رہا ہے، اور ایک بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہے، ایک غیبت کرتا تھا اور ایک پیشاب کی چھڑنوں سے نہیں بچتا تھا۔ سرکار دو عالم نے ایک ٹہنی لی اور 2 ٹکڑے کیے، دونوں پہ رکھ دی، کہا کہ جب تک یہ سبز رہیں گی، اللہ کا ذکر کریں گی، ان کے عذاب میں کمی ہو جائے گی۔ ٹھیک، اگر درخت ذکر الہی کرے، حضور قبلہ ڈاکٹر صاحب اگر درخت جو اشرف المخلوقات میں شامل تو نہیں ہے، صحیح، اگر وہ ذکر کرے تو عذاب میں تخفیف ہو جائے، اور اگر جناب عالم دین ذکر کرے،
حافظ قرآن ذکر کرے، حضور کا امتی ذکر کرے. تو یہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندہ قبر میں جاتا ہے تو رب کائنات کی بارگاہ سے فرشتے آتے ہیں، منکر نکیر آتے ہیں، سوالات کرتے ہیں. فرمایا ان کی حیت کیسی ہے؟ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ ان کی آنکھیں تانبے کی طرح ہیں اور ان کی آنکھیں دیچکے کی طرح ہیں، اور ان کے جو دانت ہیں وہ بیل کے سینگوں کی طرح ہیں. اور منکر نکیر آ کے سوالات کرتے ہیں. وہ معروف ہے تینوں سوال کیے جاتے ہیں، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے. یہ سامنے سراپا حسن جو کھڑے ہیں، اس کے بابت تو کیا کہا کرتا تھا. تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر وہ سوالوں کے صحیح جواب دے دیتا ہے تو جنت کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اگر وہ جواب نہیں دے سکتا تو جہنم کا دروازہ کھل جاتا ہے. یعنی وہ زندگی ہے، برزخ کی زندگی ہے. سیدنا عمر فاروق نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ کیا ہمیں پھر شعور مل جائے گا، پھر دوبارہ شعور ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں بالکل اسی طرح شعور ملے گا جس طرح اب تمہیں شعور ملا ہے قبر میں جانے کے بعد. تو سیدنا عمر فاروق نے عرض کی یا رسول اللہ پھر تو میں ان کے منہ میں مٹی یعنی کینکریاں ڈال دوں گا، یعنی منہ بند کر دوں گا. مانا یہ ہے، یہ عبداللہ بن عمر سے مروی ہے، آپ کے شہزادے سے مروی ہے. تو کہا اگر یہی مجھے پھر شعور مل گیا تو پھر بلکہ ڈاکٹر صاحب میں عرض کرتا ہوں یہ 3 زندگیاں ہیں نا، دنیا کی زندگی، برزخ کی زندگی اور پھر آخرت کی زندگی. اچھا جو بندہ بڑھتا چلا جاتا ہے اس کے حواس کے اندر برکتیں آ جاتی ہیں، اس کی سماعتیں تیز ہو جاتی ہیں، اس کی بصارتیں تیز ہو جاتی ہیں. اور جناب رب کائنات اس کے اندر طاقت پیدا کر دیتا ہے کہ جب وہ قبر میں دفنا دیا جاتا ہے تو سرکار دو عالم نے فرمایا تم 70 قدم دور ہوتے ہو تو تمہارے قدموں کی آہٹ بھی سنتا ہے. تو یہ زندگی برزخ کی زندگی قرآن و حدیث سے ثابت ہے. کیا بات، سبحان اللہ. ناظرین کرام، بریک کا وقت ہے اور بریک سے لوٹتے ہیں. تو والذین یؤمنون بالغیب، ایمان والے جو ہیں وہ غیب پر ان کا یقین اور عقیدہ جو ہے وہ پختہ ہوتا ہے، اور اس کے اوپر ہی بنیاد ہے ہمارے ایمان کی. اللہ پر ایمان ہے، رسولوں پر ایمان ہے، فرشتوں پر ایمان ہے، یوم آخرت پر ایمان ہے. تو جو منکرین ہیں، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں اور غیب پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، ان کو کس طرح سے قرآن کریم جو ایڈریس کرتا ہے اور کس طرح سے دلائل دیتا ہے آخرت کی زندگی کے حوالے سے. لیکن یہ پوچھتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. مفتی صاحب سے ہمارے ساتھ رہیے. خوش آمدید کہتے ہیں وقفے کے بعد آپ کو. پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ قرآن اور اسلام، اور آج موت کی حقیقت کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں اور موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے میں نے ذکر کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بے شمار ایسے لوگ تھے جو آخرت کے حوالے سے ابہامات ان کے ذہنوں میں تھے اور اس سے وہ لوگوں کو بہکانے کی کوشش بھی کرتے رہے. خاص طور پہ ان کے اپنے ذہنوں میں صرف اسی زندگی کا تصور تھا اور یہ تسلسل آج تک قائم ہے. لیکن قرآن حکیم اس کا بہت اچھے طریقے سے اس موضوع کو ایڈریس کرتا ہے اور ان منکرین کے جو اعتراضات ہیں ان کا جواب دیتا ہے. مفتی صاحب سے رہنمائی لیتے ہیں کہ قرآن کریم کس طرح سے. بہت بڑی بات ہے کہ آپ انکار کرنا تو بہت آسان ہے کہ جی بس یہی زندگی ہے اور بعد میں کچھ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے ارشاد فرمایا ہے قرآن مجید میں بھی اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی مختلف مواقع پر اس حقیقت کو آشکارا فرمایا ہے. قرآن مجید میں جیسے آپ نے گزشتہ جانے سے پہلے آیت کی تلاوت فرمائی تھی یؤمنون بالغیب. مومن کی زندگی اور ایمان اور عقیدے کے سفر کا آغاز ہی ایمان بالغیب سے ہے. ٹھیک. اس ایمان بالغیب کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ انسان میں یعنی ایک عام انسان میں جو چیزیں غیب ہیں جن پر ایمان رکھنے کا حکم ہے ان کو دیکھنے اور برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے. صحیح. نمبر 1. ٹھیک. نمبر 2، اگر وہ ان چیزوں کو دیکھ کر مان لے تو پھر وہی رسالت، اللہ کا حکم، اس کی محبت، اس کے حکم پہ لبیک کہنا تو پھر اسے پوچھ چلا جائے گا. یہ 2 بنیادی وجہ ہیں کہ جس کی وجہ سے اس ایمان اور عقیدے کے سفر کا آغاز ہی ایمان بالغیب سے ہے. سب سے پہلے اللہ رب العزت کی خود اپنی ذات، فرشتے، وحی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات مبارکہ کے بعد قیامت تک آنے والے حضور کے امتی. صحیح. وہ حضور علیہ السلام کی رسالت پر بھی وہ یؤمنون بالغیب ہے نا کہ حضور تشریف لائے ہیں. جی بالکل. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں، آخری پیغمبر ہیں، خاتم النبیین ہیں. اچھا جب یہ مانے گا پھر اس کے بعد ہی قرآن، وحی، اللہ کے احکامات، حضور علیہ السلام کی شریعت، حضور علیہ السلام مطاع مطلق، یہ ساری اس کی جو اٹیچمنٹ ہے وہ اس کے بغیر
جڑ ہی نہیں سکتی ہے، وہ بن ہی نہیں سکتی ہے، صحیح. وہ انر اپنے فیتھس میں سٹینڈ ہی نہیں کر سکتا ہے اگر وہ ان چیزوں پر ایمان نہیں رکھتا. اب یہ تو وہ پہلی چیزیں ہیں. صحیح. اچھا، پھر اب قرآن مجید کا اسلوب دیکھیں کہ پہلے انبیاء کے واقعات قرآن میں موجود ہیں، پھر ان کے آثار آج بھی دیکھے جا سکتے ہیں، یمن میں، فلسطین میں، ایجپٹ میں، سب جگہ تو ان کے آثار آج بھی موجود ہیں. تو قرآن اس کی شہادت یہ دیتا ہے کہ یہ دیکھو کہ یہ سارے آثار اور حقائق اگر تم سے پہلے والے موجود ہیں نا، تم ان کا انکار نہیں کر سکتے. تو بس اسی سے مان لو کہ جو آگے آنے کا کہا جا رہا ہے نا، وہ بھی اسی طرح اٹل حقیقت ہے، جو تم نے ابھی دیکھا نہیں ہے لیکن اس پر بھی تمہیں اسی طرح ایمان رکھنا ضروری ہے. ایک تو اس طریقے سے. دوسرے نمبر پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عقیدہ آخرت کو، یعنی جو حیات بعد الموت ہے، اس کو مختلف طریقے سے اشکارا فرمایا. ایک جیسے قبلہ قاری صاحب نے ایک حدیث پاک کا حوالہ دیا ہے اپنے صحابہ کے سامنے کہ ان کے قبر کے احوال حضور علیہ السلام پر منکشف ہوئے بذریعہ وحی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو امت کے لیے بتایا. اچھا، ایک حدیث پاک بخاری مسلم میں موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھتے ہوئے آگے بڑھ کر کسی چیز کو پکڑنے کی کوشش کی. صحابہ نے دیکھا، سلام سے نماز سے فارغ ہوئے تو حضور علیہ السلام نے پوچھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میرے قریب کر دی گئی اور اس کے پھل میرے سامنے کر دیے گئے. میں نے چاہا کہ میں اس میں سے ایک پھل توڑ لوں، اور اگر میں توڑ لیتا تو وہ قیامت تک کے لیے تمہارے لیے کافی ہوتا. اب یہ آثار جو ہیں. اچھا، پھر یہ جو حیات بعد الموت ہے ڈاکٹر صاحب، اس کے بھی درجات ہر بندے کے لیے مختلف ہیں. ٹھیک. یہ بات ایک پوری سمجھنے والی ہے کہ اس کا اسلامک کانسیپٹ کیا ہے، اور حیات بعد الموت کا جو تصور ہے وہ ہر بندے کے ایمان اور عمل پر ڈیپینڈ کرتے ہوئے دوسرے مومن سے مختلف ہے. صحیح صحیح. ایک فاسق و فاجر کی حیات بعد الموت اور ہے، ایک قرآن پر عمل کرنے والے کی اور ہے، پھر اس میں عمل کرنے والے میں مخلصین کی اور ہے، اولیاء کی اور ہے، سالکین کی اور ہے، اقطاب کی اور ہے، اوتاد کی اور ہے، اغواس کی اور ہے، تابعین، تبع تابعین، حضور کے صحابہ، اہل بیت اطہار، انبیاء. یہ جیسے جیسے ایمان، عمل، رب سے ربط، محبت کا وہ لیول بڑھتا چلا جاتا ہے، حیات بعد الموت کی جو حقیقت ہے ان کے لیے اسی طرح مختلف ہو جاتی ہے. ان میں سے ایک ان کے جسموں کا محفوظ رہنا ہے، ان میں سے ایک قرآن مجید شہداء کو مردہ نہ کہنے، مردہ نہ سوچنے کا حکم دیتا ہے. انہی آثار میں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ پر کرم فرماتے ہوئے ظاہری حیات میں تشریف لا کر حدیث پڑھانے کا ہے. یہ سارے احوال عالم برزخ کے مختلف ہیں، لیکن ان میں جو ایک پوائنٹ کامن ہے وہ یہ ہے کہ حیات بعد الموت اور موت کے بعد کی زندگی. اور اچھا، اس کے مراحل بنیادی دیکھیں. ایک ہے عالم ارواح جس میں تمام انسانوں کی روحیں موجود ہیں. ٹھیک. اس کے بعد پھر دوسرا عالم دنیا ہے. عالم دنیا کے دو سٹیپ ہیں. ایک ماں کے پیٹ میں جو وقت اس نے رہنا ہے وہ ایج میں کاؤنٹ نہیں ہوتا، اس کی عمر میں شامل نہیں ہوتا. جب وہ دنیا میں قدم رکھتا ہے اس کی دنیا کی زندگی کا آغاز اس پیٹ سے ہوتا ہے اور موت تک وہ اس کی دنیا کی زندگی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد عالم آخرت ہے. عالم آخرت کے پھر 3 درجے ہیں. ایک عالم برزخ ہے جو موت کے بعد سے قیامت تک کے لیے اس قبر میں یا جو جگہ جہاں وہ مرا ہے وہی اس کے لیے قبر ہے. اسلامی تصور کے مطابق اس کے جسم کو جلا دیں، جو جانور کھا جائیں، ایکسیڈنٹ میں شہید ہو جائے، جو بھی ہو وہ سارے. پھر اس کے بعد عالم محشر ہے، اور پھر اس کے بعد عالم جنت یا عالم دوزخ ہے. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اسلام، قرآن، نبی علیہ السلام کی حدیث 1 بائی 1 اس کے تمام احوال کو، بلکہ حضور علیہ السلام نے تو احادیث مبارکہ میں اپنی امت کے لیے، قرآن پاک میں رب العزت نے اس کے سارے احوال کو انسانوں کے لیے ویژولائز کیا ہے کہ اگر انسان ان کو پڑھے تو وہ ان خیالات کی دنیا میں ان سارے چیزوں کو اپنی نظروں اور اپنے ایمان اور عقیدے کی نظر سے دیکھتا ہوا محسوس کرتا ہے. کیا بات. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر سب موت کے بعد کی جو زندگی ہے اور ایک لامحدود زندگی ہے، اس کا تصور قرآن میں پوری طرح سے موجود ہے، اور ہماری اس زندگی میں اگلی زندگی کی تیاری کرنے کا حکم بھی قرآن کریم کی روشنی میں ہمیں ملتا ہے. تو کس طرح سے قرآن یہ تصور پیش کرتا ہے کہ اگلی جو زندگی ہے اس کی تیاری آپ کو اس زندگی میں کرنی؟ جی بالکل، بے شک. بات یہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے جس میں ہم عمل کر رہے ہیں، موت کے بعد انقطاع عمل ہے. اس وقت ہم عمل نہیں کر سکتے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانے علی شان حضور فرماتے ہیں جیسے زندہ رہو گے ویسے مرو گے، ویسے موت آئے گی.
اور جیسے موت آئے گی ویسے قبروں سے اٹھائے جاؤ گے. ٹھیک. ایک مقام پر سرکار نے فرمایا کہ زندگی کے جو اعمال ہیں کرنے والا جو شخص ہے اس کی نیکیاں اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہیں. فرمایا کہ 3 ایسے اعمال ہیں جو تمہارے موت کے بعد بھی اس کے جو عمل ہے اور اس کا جو فائدہ ہے جو اجر ہے وہ جاری رہتا ہے. صحیح. نیک اولاد کا چھوڑ جانا، نافع علم، یعنی ایک عالم دین ہے وہ علم پڑھاتے ہیں، ہم مفتی صاحب قبلہ سے سیکھتے ہیں تو ہماری زندگی میں جب تک وہ عمل جاری رہے گا تو وہ ان کو اپنا اس کا ثواب اور درجہ بھی ملتا رہے گا. اسی طرح فرمایا گیا کوئی بندہ اپنا سبیل لگواتا ہے، پانی کے انتظام کرتا ہے، مسجد کی تعمیر میں حصہ لیتا ہے، خیر میں کوئی بھی کام لیتا ہے، خیر الناس من ینفع الناس کے تحت، تو وہ جو ہے اس کو مرنے کے بعد اس کا فائدہ اس کا اجر ملے گا. ٹھیک. اور زندگی کے اندر یہ فرمایا گیا کہ تمہاری جو زندگی ہے اس کو حسین، اچھا جو ہم زندگی میں کر رہے ہیں نا یہ مرنے کے بعد ہمیں فائدہ اس کا ملے گا. صحیح. یعنی جس طرح کہ ہم زندگی گزار رہے ہیں حسنات والی ہے، صدقات والی ہے، بلائی والی ہے، عبادت والی ہے، ان تمام چیزوں کے جو فائدے ہیں، افادیت ہے، یہ ہمیں مرنے کے بعد روز محشر دی جائے گی. وہ جزا کا عمل ہے. اور اسی طرح سزا بھی ہے. اگر جو کوئی اپنا غلط کاریوں میں مصروف رہتا ہے، بدعمالیوں میں رہتا ہے، اپنا عبادت سے دور رہتا ہے تو اس کے لیے فرمایا گیا سزا ہے. اب جزا و سزا کا یہ کانسیپٹ جو ہے اسی لیے یہ دعا بھی تعلیم فرمائی گئی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے میرے رب ہماری دنیا حسین فرما. فرمایا پہلے دنیا کی دعا مانگو جس میں تم موجود ہو. دنیا حسین ہوگی تو پھر تمہاری آخرت حسین ہے. اور دنیا جو ہے تمہاری لغویات میں گزری، لہو و لعب میں گزری، سیئات میں گزری، تو پھر تمہاری جو آخرت ہے وہ بھی سزا کے لیے تم تیار رہو. اور اپنا زندگی تمہاری اگر عبادت میں ہے، حسنات میں ہے اور سیئات سے محفوظ رہ کر ہے تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا تمہارے لیے اجر ہے، جنت تجری من تحتہا الانہار. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وہ اجر عطا فرمائے گا جو کبھی نہ ختم ہونے والا ہوگا اور وہ لامحدود ہے. وہ جو ہے اپنے یہاں تو ایک پیریڈ ہے، 60 سال ہے، 70 سال ہے، 80 سال ہے، 50 سال ہے، لیکن فرمایا وہ لامحدود ہے اور وہ اجر کی دنیا ہے. وہ 2 ہی چیزیں جیسے مفتی صاحب قبلہ نے فرمایا اور قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ ایک علیین ہے، دوسرا سجین ہے. ایک وہ جگہ ہے کہ جہاں تمہیں وہ عمل اپنا دیا جاتا ہے کہ اجر غیر ممنون، اور دوسرا کیا ہے کہ اسفل سافلین ہے. اب تمہارے اختیار میں ہے، تمہیں شعور دیا گیا ہے بحیثیت مسلمان، بحیثیت مومن یا بحیثیت انسان. تم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کس چیز کو اختیار کرنا ہے تاکہ میرا حشر جو ہے انہی کے ساتھ ہو. جیسے فرمایا گیا علماء کا حشر انبیاء کے ساتھ ہوگا. جو صالحین ہیں، اولیاء اللہ ہیں، ان کو فرمایا جائے گا ان کو جنت دے دی گئی، لیکن حدیث مبارکہ مفہوم ہے ایک ایسا خاص طبقہ کھڑا رہے گا اور پوچھا جائے گا کیا ان کے ساتھ جو وعدہ تھا وہ مکمل نہیں کیا گیا؟ تو وہ عرض کریں گے کہ مالک تیرا وعدہ تو مکمل ہے، جنت تو مل گئی ہے، لیکن تیرا ایک وعدہ تھا کہ آنکھیں ٹھنڈی کر دوں گا. اللہ. اب جنت سے آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوتی، ہم تو تیرے دیدار کے طالب ہیں. سبحان اللہ. یہ لمحہ بلمحہ جو ان کے مقامات ہیں، جو ان کے درجات ہیں، ان کے مطابق ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا. جیسے ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ نور کے موتیوں کے ممبر ہوں گے، وہاں اولیاء، صلحاء، عرفاء موجود ہوں گے. وہاں ان کو اذن دیا جائے گا کہ آپ نے میری خاطر دنیا میں تکلیفیں برداشت کی، میری خاطر تم نے لوگوں کی باتیں سنی، میری خاطر لوگوں کی تکلیفیں برداشت کی. آج بتاؤ اپنا ان لوگوں کو بلا لو جنہوں نے کبھی تمہیں کھانا کھلایا ہو، جنہوں نے کبھی تمہاری خدمت کی ہو، تمہیں کپڑا پہنایا ہو، تمہارے پاس بیٹھ کر ذکر کیا ہو، تو پھر ان کو اذن دیا جائے گا. وہ نور کے موتیوں کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے، چہرے چمک رہے ہوں گے. یہ ان کے وہ درجات ہیں جو داتا علی حجویری حضور فیض عالم نے اپنی حیات طیبہ گزاری تھی، اور اسی طرح ان کو وہ درجات بھی دیے جا رہے. بالکل ٹھیک. اچھا قاری صاحب، مرنے کے بعد کی جو زندگی، حیات بعد الممات، اور اس میں پھر اسی طرح سے زندہ اٹھایا جانے کا جو تصور قرآن دیتا ہے، اور اس کا انکار کرنے والوں کی مذمت بھی آئی ہے، ان کو سمجھایا بھی گیا، لاجیکلی بھی سمجھایا گیا ہے، اور پھر ان کی مذمت بھی کی گئی ہے کہ جب تم کچھ بھی نہیں تھے تو تمہیں وجود دے دیا گیا. تو اب اس وجود کو اٹھانا جو ہے وہ اللہ کے لیے کون سی مشکل بات ہے؟ مزید اس پہ فرمائیے کس طرح سے مذمت کی گئی. جی قبلہ ڈاکٹر صاحب، مفتی صاحب نے بڑی جامع گفتگو کی حیات بعد الممات کے حوالے سے، اللہ الذین یؤمنون بالغیب کے حوالے سے. ماشاءاللہ دیکھیں قبلہ سرور بھائی، ایک تو مفتی صاحب نے حوالہ دیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ ہڈیاں لے کے کھڑے ہو جاتے، تو کیا یہ بوسیدہ ہڈیاں بھی زندہ ہوں گی؟ قرآن پاک میں سورہ تغابن کے اندر ایک بڑی خوبصورت بات خالق کائنات نے بیان فرمائی. فرمایا زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبئن بما عملتم
وذالک علی اللہ یسیر. فرمایا کہ یہ جو کافر یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے. فرمایا انہیں بتا دیں قل بلا، بے شک اے حبیب اپنے لب یوحا سے اعلان کر دیں یہ ضرور اٹھائے جائیں گے. فرمایا لتبعثن، اٹھائے جائیں گے، ثم لتنبئن بما عملتم، اور انہیں بتایا جائے گا کہ تم کیا کرتے تھے، ہر بات کی خبر دی جائے گی. اور دیکھیں سرور قبلہ کمال کی بات یہ جو آپ نے حوالہ دیا، رب کائنات نے عدم سے وجود دیا. بھی عدم سے وجود دینا مشکل ہے نا، جب وجود دے دیا تو اس سے وجود بنانا تو مشکل نہیں ہے. اللہ تعالی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، جب تم نہیں تھے تو رب نے بنا دیا. تو فرمایا اے حبیب قرآن کی زبان ان کو بیان کر دے، وذالک علی اللہ یسیر، یہ تمہیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھانا اللہ کے لیے بڑا آسان ہے. بے شک. تو رب کائنات دوبارہ اٹھائیں گے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. پھر جب رب کائنات دوبارہ اٹھائیں گے اور بندے کو جناب ایک ایک عمل کا، ایک ایک بات کا حساب دینا پڑے گا. سرکار دو عالم نے فرمایا کہ بندہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا تو اس وقت تک اپنی جگہ سے نہیں ہل سکے گا جب تک 4 باتوں کا جواب نہ دے دے کہ تو نے زندگی کہاں گزاری، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا. اور جناب یہ رب کائنات جب تک وہ سوالات کے جواب نہیں دے گا تو وہ جناب اس کو آگے اس کا قدم نہیں اٹھایا جائے گا. تو یہ جو بعد کی زندگی ہے، جب انسان اس دار فانی سے کوچ کر جاتا، اس کی روح کفتے انسی سے پرواز کر جاتی ہے، تو اس کی جو روح ہے نا قبلہ ڈاکٹر صاحب، وہ یہاں تو اچھا روح کے بھی کئی مقام ہیں، جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے درجات بیان کیے کہ ہر ایک کی موت الگ ہے، ہر ایک کی حیات الگ ہے. اچھا اسی طرح ہر ایک کی روح کا مقام بھی الگ ہے. بعض روحیں قبر میں ہی لٹا دی جاتی ہیں، جیسے قبر سرکار دو عالم، کیونکہ اللہ پاک نے سب سے عظیم جگہ پہ روح رکھنی ہے تو عرش سے بھی جو جگہ افضل ہے وہ سرکار دو عالم کا وجود مسعود ہے. بعض روحیں چاہے زمزم پہ آ جاتی ہیں، بعض روحیں پہلے آسمان پہ، بعض روحیں دوسرے آسمان پہ، بعض روحیں زمین و آسمان میں معلق رہتی ہیں، بعض چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں پہ، اور بعض روحیں علیین میں چلی جاتی ہیں، بعض روحیں سجین میں چلی جاتی ہیں، اور بعض روحیں عرش کے ساتھ جو قندیلیں ہیں ان قندیلوں کے اندر وہ جناب روحیں چلی جاتی ہیں. اچھا روح اور جسم کا تعلق قائم رہتا ہے، روح کہیں بھی چلی جائے، جس طرح جسم کے اندر آپ دیکھتے ہیں اسے سردی محسوس ہوتی ہے، گرمی محسوس ہوتی ہے، اسے ذائقہ محسوس ہوتا ہے، فرمایا بالکل اسی طرح وہ بندہ تو قبر میں ہے یا جہاں بھی ہے، جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا جہاں بھی اس کی قبر بن گئی تو فرمایا وہ جہاں بھی ہے اس کے روح کا تعلق اسی کے ساتھ قائم رہے گا. اور یہی جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے حوالہ دیا، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں، مختلف عقائد ہیں کہ بعض کہتے ہیں کہ جناب جسم کو عذاب ہوگا، بعض کہتے ہیں روح کو عذاب ہوگا. وہ فرماتے ہیں نہیں، اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے، امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمت بیان فرماتے ہیں، اور امام ابن قیم نے بھی کہا، علامہ ابن قیم نے بھی کہا، وہ کہتے ہیں یہ جو عذاب ہے روح مال جسم ہے. یعنی اگر جسم پہ عذاب ہو رہا ہے، یہ بالکل مثال اسی طرح کی ہے کہ ایک پودا زمین پر ہے لیکن سورج کتنے ہزاروں میل کے فاصلے پر ہے، لیکن وہ اپنی حرارت سے اسے زندہ رکھ رہا ہے. تو روح چاہے علیین میں ہے، چاہے نور کے قندیلوں میں ہے، چاہے وہ 7ویں آسمان پہ ہے، تو جناب وہ اس کا تعلق جسم کے ساتھ قائم رہتا ہے. لیکن بندہ مومن جب قبر میں جاتا ہے نا ڈاکٹر صاحب، اور اس سے سوالات کیے جاتے ہیں، تو میں ایک ذوق کی بات کرنا چاہتا ہوں. تو ذوق کی بات بعد میں بریک کے بعد، ٹھیک ہے جی. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، لوٹتے ہیں اور ذوق کی بات سنتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. جی ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں وقفے کے بعد آپ کو. پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ، قرآن اور اسلام اور موت کی حقیقت پہ ہم بات کر رہے تھے، اور آپ سب بھی انتظار کر رہے ہوں گے ذوق والی بات کا. اس پہ آپ کو تھوڑا سا اور انتظار کراتے ہیں. اور ہمیں جوائن کیا ہے عبداللہ خاقان ڈار گجرات سے، ہمارے بہت ہی ممتاز محترم خوش گلو سریلے اور رسیلے ثنا خان ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. کچھ تاخیر ہو گئی آنے میں، یقیناً کوئی معاملہ ہوگا. بسم اللہ کلام عطا فرمائیں بلا تاخیر.
سوار ہوں میں سیاگے سوارے سگان سرکار سے سگان کوچائے سرکار پر نثار ہوں میں اسی شرف سے زمانے میں زیبدار ہوں میں بڑا خوبصورت شعر سماعت کیجیے حسن حسین کا صدقہ کرم کی ایک نظر میرے آقا حسن حسین کا صدقہ کرم کی ایک نظر حضور اپنی خطاؤں پہ شرمسار ہوں میں حضور اپنے زمانے بھر سے جدا ہے میری ادا خاموش ہے عشقوں سے زبان خاموش ہے آنکھوں سے اشک بار ہوں میں کیا بات ہے، سلامت رہیں جناب، ماشاءاللہ۔ قاری صاحب، ذوق کی بات جو ہے وہ وہیں سے میں چاہتا ہوں، پیغام کی صورت عطا فرما دیجئے آپ نے، بسم اللہ۔ بڑا تڑپایا آپ نے ناظرین کو، جی پہلے ہاں، وقفہ حائل ہو ضروری گیا ہے، یہ بھی اور ضروری ہے۔ پھر سن کے دیکھتے ہیں اللہ اکبر۔ جی ہاں، میں عرض کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب قبلہ، دیکھیے جب بندہ مومن قبر میں جاتا ہے نا، اس سے پہلے میں بتاؤں کہ بندہ بد جاتا ہے، گناہگار جاتا ہے، سیاہکار جاتا ہے، قبر میں جاتا ہے، وہ تو ظاہر سوالات ہوتے ہیں تو وہ تو کہتا ہے ہاں لا ادری لا ادری، میں نہیں جانتا۔ اچھا، حالانکہ سب کو پتا ہوتا ہے سوالات یہ تین ہیں، اور بخاری کے اندر تو ایک ہی سوال ہے، سرکار کی پہچان کی بابت پوچھا جائے گا۔ بخاری میں صرف ایک سوال ہے، باقی کتابوں میں 3 سوالات کا ذکر ہے، تو سب کو سوالات کا تو پتہ ہے، لیکن اگر جو عمل کیے ہوں گے وہ عمل زبان بن جائے گی۔ ٹھیک، اگر عمل بد ہوں گے تو عمل وہ کہے گا میں نہیں جانتا، لیکن اگر عمل صالح کیے ہوں گے اور جناب اس دنیا سے جائے گا تو آواز آئے گی یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ آ جا، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اس حال میں آ جا تو رب سے راضی ہے، رب تم سے راضی ہے۔ اور ذوق کی بات یہ ہے کہ قبر میں جب عاشق رسول سے پوچھا جائے گا بھی بتا ان سوالوں کے جواب کیا ہیں، اور سرکار دو عالم سامنے جلوہ گر ہیں، بتا کیا کہتا تھا، تو وہ کہے گا کہ فنا عشق محمد میں ہوا ہوں کیا سمجھتے ہو، فنا عشق محمد میں ہوا ہوں کیا سمجھتے ہو، حیات دائمی لے کے جیا ہوں کیا سمجھتے ہو، اور فرشتے جب پوچھیں مر ربو کا مادینوں کا حافظ، تو کہہ دینا غلام مصطفیٰ ہوں کیا سمجھتے ہو۔ کیا واہ جی واہ، کمال کر دیا جناب آپ نے۔ اچھا مفتی صاحب، پیغام کی صورت آپ ارشاد فرمائیے کہ یہ جو موت کا تصور ہے، بعد کی زندگی کا تصور ہے، کتنی بڑی حقیقت ہے، کل من علیہا فان، اس کے باوجود انسان کی توجہ ادھر بہت کم ہوتی ہے اور وہ یہیں پھنسا رہتا ہے۔ اس کی وجہ
بنیادی طور پر وہ یؤمنون بالغیب کی اس منزل کو پانے میں دشواری ہے. اس یؤمنون بالغیب کی جو حقیقت ہے ابھی تک اس تک وہ نہیں پہنچا ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہ اس مطلب ہے وہ پنجابی مطلب شروع سے ہم سنتے ہیں اے جہان مٹھا اگلا کہیں ڈٹھا. یہ جو دھوکہ ہے انسان کا، جسے قرآن نے دنیا کی زندگی کو دھوکہ قرار دیا ہے، بس اس متاع قلیل کہا، متاع قلیل کہا ہے. اور پیغام کی صورت میں یہ عرض کروں گا کہ صحیح حدیث میں موجود ہے کہ جب کسی شخص کی روح نکلنے لگے تو اس کے پاس سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے، تلاوت کی جاتی ہے، اور حدیث پاک کے مطابق اس کی جو روح نکلنے کی کیفیت ہے اس میں آسانی ہو جاتی ہے. اس پر میں ایک بات سمجھتا اور ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ جانے والے، تو نے مرتے ہوئے موت آسان کرنے کے لیے تو قرآن پڑھ لیا، موت کو آسان کرنے کے لیے تو قرآن پڑھ لیا، کاش اس سے پہلے اپنی دنیا کی زندگی کو آسان کرنے کے لیے بھی تو نے قرآن پڑھ لیا ہوتا. واہ 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 واہ، کیا اچھی بات ہے. اور جب سبحان تو اللہ. اس وقت سے پہلے، اور ایک اور جملہ اس پر یہ ہے کہ ہم نے قرآن سے مرنا تو سیکھ لیا، ہم نے قرآن سے مرنا تو سیکھ لیا، کاش اسی قرآن سے جینا بھی سیکھ لیتے. اگر جینا سیکھ لے نا واہ واہ واہ، تو اگلے مراحل میں تو مشکل ہی کوئی نہیں. کیا بات ہے. سبحان اللہ. پیر صاحب پیغام، جی بالکل. دیکھیں پیغام آخرت، بے حیثیت پیغام آخر اور پیغام آخرت، اس بات پر ایمان لانا جی یہ مومن کی نشانی اور دلیل ہے. اور ایمان بالغیب کے حوالے سے میں یہاں ایک غیب کا ذکر کرتے ہوئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرمایا کہ سب سے اچھا ایمان کن لوگوں کا ہے تو عرض کیا کیا فرشتوں کا ہوگا؟ فرمایا نہیں. اس کے بعد عرض کیا پھر ہم صحابہ کا ہوگا؟ فرمایا نہیں. سب صحابہ خاموش ہو گئے. سرکار نے فرمایا سب سے اچھا ایمان ان لوگوں کا ہے جنہوں نے مجھے دیکھا نہ ہوگا اور وہ ایمان لے کر آئیں گے. سبحان اللہ. واہ واہ اس واہ لیے کل هو اللہ احد، حضور آپ فرما دیں اللہ یہ کہ ہم نے دیکھا تو نہیں. صحابہ کہتے تھے ہم نے اللہ کو دیکھا تو نہیں لیکن حضور کے فرمانے پر مان رہے ہیں. اسی طرح ایمان بالآخرت ہے، ایمان بالغیب ہے، یہ سب حضور کے فرمانے پہ ہم اس کو مانتے ہیں اور اس پر اقرار کرتے ہیں. اور اس پر اقرار کرنا اور اس کو ماننا، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یہی بندہ مومن کی نشانی اور علامت. کیا بات. بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ جناب مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب، جناب قاری محمد یونس قادری صاحب، جناب پیر عرفان الہی قادری صاحب، عبداللہ خاقان ڈار صاحب. آپ سے ہم گزارش کریں گے کہ کافی آخر میں سنے کو بہت عرصہ ہو گیا اور اگر آپ سنا دیں تو بڑی نوازش ہوگی. آپ سے چند اشعار سلسلہ انتخاب کلام کے سلسلے میں جناب سلیم طاہر صاحب ہمارے بہت ہی خوبصورت لب و لہجے کے شاعر ہیں اور ان کے چند اشعار. ایک بدو ہوں مدینے کے مضافات میں ہوں، ایک بدو ہوں مدینے کے مضافات میں ہوں، مطمئن ہوں کہ نگاہ داری سادات میں ہوں، مطمئن ہوں کہ نگاہ داری سادات میں ہوں. ان کے نالین کا صدقہ ہے مسلمان ہوں میں، ان کے نالین کا صدقہ ہے مسلمان ہوں میں. سرخرو آل محمد تیری خیرات میں ہوں، سرخرو آل محمد تیری خیرات میں ہوں. حاضری کے لیے درخواست گزاری ہوئی ہے، عرض راہداری تجدید ملاقات میں ہوں، عرض راہداری تجدید ملاقات میں ہوں. اور سنتا رہتا ہوں میں باتیں تیری اقوال تیرے، سبحان اللہ. سنتا رہتا ہوں میں باتیں تیری اقوال تیرے. روز و شب مکے مدینے کی زیارات میں ہوں، روز و شب مکے مدینے کی زیارات میں ہوں. سایہ گنبد خضرا میں پڑا رہتا ہوں، خاک طیبہ پہ ہوں، جنت تیرے باغات میں ہوں. تیرے موسم کی عنایات میسر ہیں مجھے، تیرے موسم کی عنایات میسر ہیں مجھے. اے میرے ابر مجسم تیری برسات میں ہوں، اے میرے ابر مجسم تیری برسات میں ہوں. اور مطمئن ہوں کہ نگاہ داری سادات میں ہوں. بسم اللہ جناب کلام عطا فرمائیے. آباد رہے او نگری، آباد رہے
جھوکے آون منجڑ دیوانہ لگ دی اتھے وسدے ظالم لوگے نقشہ یار دی بستی والا کہ کوہال روکے سائیں غلام فرید چلو تھا چلیے غلام فرید چل اتھا چلیے متمل مسافر ہو گئے ساول موڑ مہار نہارا تتیرو مات نہارا ساول موڑ مہارا ساول موڑ مہارا ایک پیغام ایک پیغام درد کا کہنا کر سبا کوئے یار میں گزرے کون سی رات آن ملے گا دن بہت انتظار میں گزرے تتیرو مات نہارا ساول موڑ مہار جے دے یار اساں تو نکھڑے اساں تو نکھڑے میں بھی روح نکھائے پھکڑے سرخی دے رنگ بکھرے بکھرے بکھریاں کجل دیا وسامل موڑ مہارا میں پیر مناواں صد صد جوش پالا پاواں من پیر مناواں صد صد جوش پالا پاواں ملا تو تعویذ لکھا میں تک کر دیا میں تک کر دیا جچل ہزاراں ساول موڑ ہے سارے مہینوں سے ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان